آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے؟ کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم، گولی ماریں گے۔ آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے؟ وہ کیا تھے بتائیے؟ پھر دلسکھ نگر میں بم بلاسٹ ہمارے شہر میں ہوا، کیا تھے؟ اور پھر یہ بولنا کہ اسلام کا نام لے کر، ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں جو جامعہ نظامیہ ہے اس کو حضرت مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے نکل کر حیدرآباد آ کر اس مدرسے کو قائم کیا۔ یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ ہمارے تمام جتنے علماء ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں۔ آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں۔ آپ اب تو ایک گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا۔ ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے۔ تو یہ بار بار، اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند نہیں، جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے، اور اسلام کی بات کرتے آپ۔ کہاں وہ دہریے اور کہاں توحید کی بات؟ کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ؟ جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے۔ آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گری مسلمانوں سے ہو رہی، آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے۔ تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا، اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں، وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے۔ یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں، کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا، بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم، گولی ماریں گے۔ مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جئیں گے وہ لوگ۔ اب ہوتے کون ہیں کرنے والے؟ یہ اسلام اور ایک نام لے کر ایک جنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں۔ جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو، جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے۔ تو ان کا یہ بار بار اسلام تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے، ہمارے پاس خواجہ ہند الولی ہے۔ ہر بار تم تو اچھا بھیک منگے ہیں، یہ لوگ یقین بنو افیشیل بھیک منگے ہیں پاکستانی۔ آئی ایم ایف سے لون لے رہے جا کے $1 بلین کا۔ آپ 75 سال سے آپ نے کیا کیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا آئی ایم ایف کا لون لینے کے لیے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا لون لے رہے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں، یہ انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کو، وہ استعمال کریں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ یو ایس اے ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، یہ کیسا ہے لوگ اس کو اگری کر رہے ہیں، جبکہ ہماری زمین پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے سپاہیوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور ان کو 1 بلین کا لون ملا رہا ہے۔ تم حکومت تم چلانا تو دور کی بات، تم کو اکانومی چلانا نہیں آتا تمہارے کو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ وہاں سے بیٹھ کے آپ بول رہے اسلام یہ اسلام وہ، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف ان کی جارحانہ غلط پالیسی ہے، یہاں پر امن کو بگاڑنے کے لیے، یہاں پر ہندو اور مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے، اور ان کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بھاولپور اور مریدکی میں حملہ ہوا تو جو شخص امریکہ میں ٹیررسٹ ہے، حافظ عبدالرؤف، یہ LET کے صدر کا بیٹا، وہ نماز جنازہ پڑھا رہا، اس کے پیچھے بینڈ آرگنائزیشن لوگ کھڑے، ان کے پیچھے پاکستان کی فوج کھڑی ہوئی ہے۔
तो आज भी आप कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सब्र के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, इनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू-तू मैं खत्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पिघली दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है भी, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और बार बार आप बोल रहे, इन्हें कमीनगी की हद यह है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए, वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू एमएलसी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं, वो मौलाना को, वो पाकिस्तान के वो फलां थे। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहें। सच की लपटों से नजर हटाइए मत, हम लाएंगे हर पहलू आपके सामने।